بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں سسپینس ڈائجسٹ سے منتخب ایک اردو کہانی شاطر، جس کے مصنف ہیں سلیم انور۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ شخص چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ اس کے اوور کوٹ کو جھٹکا سا لگا تھا، جیسے کسی نے اسے کھینچا ہو۔ اس نے رک کر اپنے قدموں کی طرف دیکھا کہ وہ کیا شے ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھی۔ چھوٹی لڑکی؟ اوور کوٹ میں ملبوس اس شخص کے دل کی دھڑکن ایک ساتھ کے لیے جیسے رک گئی۔ وہ اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے ان چیزوں کو ذہن نشین کرنے لگا۔ موسیقی، خریدار، ایک جوڑا جن کے ساتھ ایک بیبی تھی، گھریلو لباس پہنے ہوئے ایک عورت جو درمیانی راستوں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، ایک بوڑھی عورت جو اپنے دوہرے لینس کی اینک کی اوٹ سے کسی لیبل کو غور سے پڑھ رہی تھی، نیلی جینز میں ملبوس ایک ٹین ایجر جو کھلونا پستول کو چلاتے ہوئے ٹک ٹک کی آوازیں پیدا کر رہا تھا، لیکن اس چھوٹی لڑکی کی ماں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اوور کوٹ میں ملبوس شخص حیران ہو رہا تھا کہ اس بچی کی ماں کہاں چلی گئی۔ ابھی چند لمحوں قبل تو وہ اس بچی کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ ہیلو ینگ لیڈی، اوور کوٹ میں ملبوس شخص نے اپنی اینک کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بچی کو مخاطب کیا۔ کیا تم اپنی ماں سے بچھڑ گئی ہو؟ بچی نے نظریں اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کے پرپل کلر کے لباس کی چمک دمک اور اکڑاہٹ اس کے نئے پن کی غمازی کر رہی تھی۔ اس نے جواب میں اثبات میں سر ہلا دیا۔ اوور کوٹ میں ملبوس شخص نے پوشیدہ نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا، پھر جھک کر بچی سے بولا، تمہارا لباس بے حد خوبصورت ہے۔ بچی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ یہ میری سالگرہ کا لباس ہے، پارٹی کے لیے۔ اوہ، پارٹی کے لیے؟ اوور کوٹ والا شخص بھی جواباً مسکرا دیا۔ تب تو تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ اتنے میں گھریلو لباس والی خریدار عورت ان کے نزدیک سے گزرنے لگی۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھی اور ان دونوں پر ایک اچٹتی نگاہ تک نہیں ڈالی۔ شاپنگ کرنے والوں میں سے کوئی بھی ان کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ جیسے کوئی باپ بیٹی آپس میں محو گفتگو ہیں۔ میرا ہاتھ تھام لو، اوور کوٹ میں ملبوس شخص نے اچانک کہا، آؤ تمہاری ممی کو تلاش کرتے ہیں۔ اس شخص کے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ بے حد نازک اندام لگ رہا تھا۔ وہ بچی کو کھینچتے ہوئے راہداری کے آخری حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ راہداری کے اختتام پر اس نے ایک اچٹتی نگاہ چھت پر لگے ہوئے سنہری گنبد نما سیکیورٹی کیمرے پر ڈالی اور بچی سے مخاطب ہو کر کہا، ہم ممی کو آس پاس بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سٹور کا مینیجر داخلی دروازے کے نزدیک ہی موجود تھا۔ اوور کوٹ میں ملبوس شخص نے ایک نظر سٹور مینیجر کی جانب دیکھا اور یوں لگا جیسے وہ ذہن میں کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر وہ تیز تیز چلنے لگا۔ اس کا اوور کوٹ تیز رفتاری کی وجہ سے لہرا رہا تھا۔ بچی اس کا ساتھ دینے کے لیے تقریباً دوڑ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی باپ بیٹی عجلت میں ہوں۔ وہ اب تقریباً کاؤنٹر کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ اب وہ دروازے سے کچھ فاصلے پر تھے کہ مینیجر نے اچانک اپنے کلپ بورڈ پر سے نظریں اٹھاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہیو اے نائس ڈے۔ اوور کوٹ والے شخص کے قدم ڈگمگائے۔ ہاں اچھا، سیم ٹو یو، اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا اور بدستور چلتا رہا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچے تھے کہ ایک عورت نے بے دھیانی میں اپنے سامان سے بھری ٹرالی ان کی راہ میں حائل کر دی۔ وہ عورت کیشیئر سے باتیں کرنے میں مگن تھی اور اس نے اوور کوٹ والے اور اس کے ساتھ بچی کو دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اوور کوٹ والے کو اپنا راستہ بلاک ہونے پر اچانک رکنا پڑ گیا اور بچی اس کی ٹانگوں سے ٹکرا گئی۔ وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ تم اپنے اس دلکش لباس میں بے حد پیاری لگ رہی ہو، سٹور مینیجر نے پیچھے سے آ کر بچی سے کہا۔ آج میری سالگرہ ہے، بچی نے خوشی سے کہا۔ اوہ بہت خوب، میری ممی۔ بچی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اوور کوٹ والے نے بچی کے بازو کو ایک جھٹکا دیا اور راہ میں حائل شاپنگ ٹرالی کو ایک جانب دھکیل دیا۔ کیشیئر اور اس سے گفتگو میں مصروف ٹرالی والی عورت نے حیرانگی سے اوور کوٹ والے کو دیکھا۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اوور کوٹ والے نے بچی سے مخاطب ہو کر کہا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔
اسٹور مینیجر، خریدار عورت اور کیشیئر اوور کوٹ والے شخص کی اس حرکت پر استفہامیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ باہر فٹ پاتھ پر جگہ جگہ چیونگم کے دھبے نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹور کا ایک ملازم خالی شاپنگ ٹرالیوں کی ایک قطار کو دھکیل کر واپس اسٹور میں لے جا رہا تھا۔ میرے ڈیڈی نے ہمیں یہیں چھوڑا تھا، بچی نے اوور کوٹ والے سے کہا۔ ٹھیک اسی جگہ۔ او، وہ جلد ہی ہمیں لینے کے لیے آ جائیں گے۔ تب وہ اوور کوٹ والا شخص اچانک رک گیا۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس شخص کے اوپری ہونٹ پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ جانتی ہو، یہ ایک خیال ہے، شاید وہ جلدی آ جائیں گے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا، ہم تمہارے ڈیڈی پر نگاہ رکھیں گے اور تمہاری ممی پر بھی، لیکن یہاں پر رک کر نہیں۔ یہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے نہ صرف ہم ان کی آمد پر نظر رکھ سکتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اس ٹھنڈ میں خود کو گرم بھی رکھ سکتے ہیں۔ آؤ چلیں۔ یہ کہتے ہوئے اوور کوٹ والا بچی کو تیزی سے گھسیٹتے ہوئے پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھنے لگا۔ بچی نے گھسیٹے جانے سے بچنے کے لیے اپنی رفتار تیز کر دی، لیکن احتجاج اس کے لہجے سے عیاں ہو گیا۔ میرے ڈیڈی، اس نے بولنا شروع کیا۔ او نو، اٹ از پرفیکٹ۔ تمہارے والدین کے آتے ہی ہم انہیں دیکھ لیں گے اور ہم اپنی گاڑی کا ہارن بجا دیں گے۔ اس انتظار کے دوران ہم گرم اور با آرام رہیں گے۔ یہ پرفیکٹ رہے گا۔ اس وقت تک وہ اوور کوٹ والے کی پارکنگ لاٹ میں موجود کار تک پہنچ چکے تھے۔ اس شخص نے اپنی کار کی پیسنجر سائیڈ کے دروازے کا تالا کھولا اور بچی کو گود میں اٹھا کر اسے تقریباً سیٹ پر اچھال دیا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس بچی کے چہرے پر شبہات کے تاثرات امڑ آئے، لیکن اس سے قبل کہ وہ کوئی صدائے احتجاج بلند کرتی، اس شخص نے ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب محتاط نگاہوں سے دیکھا، پھر تیزی سے گھوم کر ڈرائیور سائیڈ پر چلا گیا اور کار میں سوار ہو گیا۔ بچی کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ مجھے میرے ڈیڈی چاہیے، اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ بس اطمینان سے خاموش بیٹھی رہو ہنی، اوور کوٹ والے نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے اپنی کار ریورس کرنا شروع کی تھی کہ کسی نے اچانک اپنی کار جان بوجھ کر اس کے پیچھے لا کر روک دی۔ اس نے اپنی کار کے عقبی منظر والے آئینے میں دیکھا۔ وہ ایک کیڈیلیک کار تھی۔ کیڈیلیک کار کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور اس میں سے 4 آدمی نیچے اتر آئے۔ وہ چاروں سوٹ میں ملبوس تھے۔ اوور کوٹ والا منہ ہی منہ میں غصے سے مغلظات بکنے لگا۔ اس دوران کیڈیلیک سے اترنے والے 4 افراد میں سے ایک اس کی کار کے ڈرائیور سائیڈ کی جانب آ گیا اور کھڑکی کا شیشہ بجانے لگا۔ وہ ایک لہیم شہیم شخص تھا جس کا قد 6 فٹ سے بھی اونچا تھا۔ وہ کھڑکی پر جھک کر کار کے اندر جھانکنے لگا۔ اوور کوٹ والے نے اپنی کھڑکی کا شیشہ چند انچ نیچے کھسکا دیا۔ کیا مجھے یہ بتانا چاہو گے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس دراز قامت نے پوچھا۔ دراز قامت کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی بچی چیخ پڑی، ڈیڈی! دراز قامت نے بچی کو دیکھنے کے لیے اپنا سر کھڑکی میں ڈال دیا۔ او، تم کیسی ہو پرنسس؟ اس دراز قامت کے ساتھیوں میں سے ایک پیسنجر کے سائیڈ کے دروازے کو کھولنا چاہ رہا تھا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ کیا تم دروازوں کے لاک کھولنے کی زحمت گوارا کرو گے پلیز؟ دراز قامت نے کہا۔ میں اپنی بیٹی کو واپس لینا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یقیناً، اوور کوٹ والے نے اپنا سر زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے الیکٹرک لاک کا بٹن دبا دیا۔ پیسنجر سائیڈ کے دروازے کا تالا کھل گیا۔ تم اس کے باپ ہو؟ ہم تو بس پارکنگ لاٹ میں راؤنڈ لگانے جا رہے تھے تاکہ تمہیں اور اس کی ماں کو تلاش کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنس دیا۔ تم نے ہمارا وقت بچا دیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، دراز قامت نے کہا۔ بچی راکٹ کی سی رفتار سے کار سے اتر کر دوڑتی ہوئی اس دراز قامت کی ٹانگوں سے جا لپٹی۔ ڈیڈی، سویٹ ہارٹ، دراز قامت نے اسے لپک کر گود میں اٹھا لیا۔ تمہیں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ کیا تم نے اپنا تحفہ لے لیا؟ نہیں ڈیڈی، مجھے تحفہ نہیں ملا۔ ہم لٹل باربی ڈول کی تلاش میں تھے کہ ممی پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، اور اس آدمی نے کہا کہ وہ ممی کو تلاش کرنے میں میری مدد کرے گا، اور پھر اس نے تمہیں تلاش کر لیا۔ کیا اب مجھے میری باربی ڈول مل جائے گی ڈیڈی؟ کیا ہم ممی اور باربی کو تلاش کر لیں گے؟ میں پارٹی میں جانا چاہتی ہوں۔ ہاں پرنسس، کیوں نہیں، ہم سب کچھ کریں گے، لیکن پہلے میں اس آدمی سے کچھ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دراز قامت نے بچی کو گود سے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ تم انکل ولیم کے ساتھ جاؤ اور ممی کو تلاش کرو، میں بھی 1 منٹ میں وہاں پہنچتا ہوں۔ بچی نے ولیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور واپس اسٹور کی جانب چل پڑے۔
بچی باتیں کیے جا رہی تھی اور ولیم خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ دراز قامت اپنے دوسرے ساتھی کی جانب پلٹ گیا جو سوٹ میں ملبوس تھا۔ تم بھی اندر جا کر میری بیوی کو تلاش کرو۔ بیماری اور صحت مندی کے بعد 3 ماہ ری ہیبیٹیشن کے باوجود وہ ابھی تک خود کو ہم آہنگ نہیں کر سکی۔ وہ جب تمہیں مل جائے تو مجھے فون کر لینا۔ اس کے ساتھی نے اسبات میں سر ہلا دیا اور وہ بھی چلا گیا۔ اب دراز قامت نے دوبارہ کار کی کھڑکی پر جھکتے ہوئے کہا، تم کار سے نیچے کیوں نہیں اتر آتے تاکہ ہم کچھ بات چیت کر سکیں؟ اوور کوٹ والے نے ہلکا سا کہکہ لگایا، میں باخوشی نیچے اتر آتا، لیکن میں ذرا جلدی میں ہوں، کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ مصروفیت ہی مصروفیت، لہٰذا اب اگر تم اپنی کار راستے سے ہٹاؤ تو یہ تمہاری حقیقی مدد ہوگی۔ کیا تم اپنی کار آگے بڑھا سکتے ہو پلیز؟ ہاں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فی الوقت یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مجھے اور تمہیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سمجھو، میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو یہاں ڈراپ کیا تھا تاکہ وہ ایک کھلونا خرید سکیں، اور پھر اگلی چیز میں نے یہ دیکھی کہ تم میری بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے اسٹور سے نکل کر پارکنگ لاٹ میں آ رہے ہو۔ میری بیوی آس پاس کہیں بھی موجود نہیں، اور تم اس تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے ہو جیسے تم عجلت میں کہیں جانا چاہتے ہو، یا جیسے تم میری بیٹی کو کہیں دور لے جانا چاہتے ہو۔ میں وہاں سامنے بیٹھا ان کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا، اور میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اگلی بات میں نے یہ نوٹ کی ہے کہ تم اپنی کار میں میری بیٹی کو لے کر نکل جانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہے ہو۔ اوور کوٹ والے شخص کے اوپری ہونٹ پر ایک بار پھر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں۔ میں تو بس ایک ہمدرد تھا جو تمہاری بیٹی کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا دیا۔ میں بھی یہاں اپنی بھانجی کے لیے ایک تحفہ خریدنے کے لیے آیا تھا۔ دوسرے کے بچے بھی سالگرہ مناتے ہیں۔ تم تو جانتے ہی ہو تمہاری بیٹی نے مجھ سے مدد طلب کی تھی۔ میں اس کے نزدیک نہیں گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے میرا انتخاب ہی کیوں کیا تھا۔ اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش اس نے مجھے نہ چنا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا چہرہ دوستانہ ہے، شاید اسی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہوگا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بے شک تمہارا چہرہ دوستانہ ہے، اور یہی بات مجھے خوف زدہ کر رہی ہے۔ دوستانہ چہرے والے لوگ بآسانی چیزوں کو چھپا سکتے ہیں۔ تم یہ بات جانتے ہو کہ بیشتر سیریل کلرز کے چہرے دوستانہ ہوتے ہیں۔ ان مسلسل قتل کرنے والوں کے دوستانہ چہرے ہی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ دراز قامت ایک لمحے تک اوور کوٹ والے کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، اس نے بالآخر کہا، کیا تمہارے خیال میں میرا چہرہ بھی دوستانہ ہے؟ اوور کوٹ والا اپنی نشست پر بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ میں اس معاملے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، یہ میرا دوستانہ چہرہ ہے۔ دراز قامت نے اپنے چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم میرا غیر دوستانہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہو گے، ہے نا؟ اس لیے کہ جب لوگ میرا غیر دوستانہ چہرہ دیکھتے ہیں تو ان کا وہ دن حقیقت میں بہت برا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک کار کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں خلل ڈال دیا۔ اوور کوٹ والے کی کار کے سامنے پارک کی ہوئی کار کا مالک اسی دوران اپنی کار میں آ بیٹھا تھا۔ جب وہ دونوں محو گفتگو تھے، اس شخص نے اپنی کار آگے بڑھا دی۔ اوور کوٹ والے کے لیے اب سامنے سے نکلنے کا راستہ صاف تھا۔ اس نے یہ موقع غنیمت جانا اور اپنی کار اگنیشن کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ لگتا ہے کہ اب مجھے اپنی راہ لے لینی چاہیے، اوور کوٹ والے نے اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے کہا۔ اس کی کار کا انجن بیدار ہو گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تمہارا اور تمہاری بیٹی کا ہر کام سیدھا ہو گیا۔ اتنے میں اسے اپنی کھڑکی کے شیشے پر دستک سنائی دی، جیسے شیشے پر کوئی دھات ٹکرا رہی ہو۔ اس نے نظریں گھما کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ دراز قامت کے ہاتھ میں ایک ریوالور تھا۔ اس نے کھڑکی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ریوالور کی نال اوور کوٹ والے کی کھوپڑی سے لگا دی اور یوں جھک گیا جیسے وہ کار والے کا کوئی شناسا ہو اور وہ آپس میں دوستانہ گپ شپ کر رہے ہوں۔ اگر تم نے گیئر کے لیور کو چھوا تو میں تمہاری کھوپڑی میں ایک سوراخ کر دوں گا اور دنیا میں بچوں سے دست درازی کرنے والا ایک غلیظ آدمی کم ہو جائے گا۔ دراز قامت نے درست لہجے میں کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہاری بیٹی کو بالکل بھی نہیں چھوا، اوور کوٹ والے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم خود اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں نے ابھی تمہیں روکا نہ ہوتا
تو میری بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جاتی۔ یقیناً میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ تم اگر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ کار سے نیچے اتراؤ تاکہ ہم بات کر سکیں، لیکن تم یوں بچ کر نکل نہیں سکتے۔ اوور کوٹ والے کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اوکے، بس مجھے شوٹ مت کرنا، پلیز مجھے شوٹ مت کرنا، اور تم اپنا ہاتھ اپنی جیب سے دور رکھو۔ دراز قامت نے اپنا نشانہ لیتے ہوئے کہا، تم جیب میں کیا ٹٹول رہے ہو؟ میں اپنی چابیاں رکھ رہا ہوں۔ اپنا ہاتھ ابھی باہر نکال لو، لیکن دھیرے دھیرے، اسی طرح گھونگے کی سی رفتار سے، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ گڈ، واقعی گڈ۔ دراز قامت کی نگاہیں اوور کوٹ والے کے ہاتھ پر مرکوز تھیں اور انگلیاں ریوالور کے ٹریگر پر جمی ہوئی تھیں۔ اب کار سے باہر آ جاؤ۔ اوور کوٹ والا کار سے نیچے اتر آیا۔ اس کی پریشان نظریں دراز قامت کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور پر مرکوز تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے شانوں تک اٹھا لیے۔ اس کی نگاہیں دونوں افراد کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اپنے ہاتھ نیچے گرا دو کمبخت، دراز قامت نے سخت لہجے میں کہا، تم لوگوں کی توجہ ہماری جانب مبذول کروا دو گے۔ اوور کوٹ والے نے محتاط انداز میں اپنے ہاتھ نیچے کر لیے۔ اس کی شناخت کے لیے تلاشی لو۔ دراز قامت نے اپنے ساتھی سے کہا، دیکھو اس کی اس جیب میں کیا ہے جسے یہ ٹٹول رہا تھا۔ دراز قامت کے سوٹ میں ملبوس ساتھی نے اپنا ہاتھ اوور کوٹ والے کے کوٹ کی جیب میں گھسیڑ دیا۔ اس نے جیب میں سے ایک سیل فون اور ایک کاغذ کا ٹکڑا باہر نکال لیا۔ جب دراز قامت کے ساتھی نے کاغذ کے ٹکڑے کی تہ کھولی تو اس پر نگاہ ڈالتے ہوئے بے ساختہ بولا، ہولی شٹ باس، یہ تو دیکھو۔ دراز قامت نے وہ کاغذ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے لے لیا۔ کاغذ پر نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ دراز قامت نے منہ سے تھوک اڑاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی ہے؟ کیا یہ تم نے خود بنائی ہے؟ اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ یہ تو صرف ایک تصویر ہے، اوور کوٹ والے نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ میری بیٹی اور میری بیوی کی تصویر ہے، اور یہ تمہاری جیب میں تھی۔ دراز قامت نے دوبارہ تصویر پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانا شروع ہو گئے تھے۔ تصویر میں بچی کسی پارک میں جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی ماں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ تم کب سے؟ غصے کی شدت سے اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کار میں بیٹھ جاؤ، وہ تھوک اڑاتے ہوئے بولا۔ اوور کوٹ والا اپنی کار کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنی کار میں نہیں، دراز قامت نے ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے کہا، کیڈی لیک میں۔ اوور کوٹ والے نے کیڈی لیک کے کھلے ہوئے دروازے پر ایک نگاہ ڈالی اور ہچکچاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نہیں، ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اسے کار میں ڈال دو، دراز قامت نے اپنے ساتھی سے درست لہجے میں کہا، اور یہ مجھے دے دو۔ اس نے اوور کوٹ والے کے سیل فون کی جانب اشارہ کیا۔ اس کے ساتھی نے سیل فون دراز قامت کی جانب بڑھا دیا۔ اس نے سیل فون اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر دراز قامت کے سوٹ والے ساتھی نے ایک زوردار گھونسا اوور کوٹ والے کے پیٹ میں جڑ دیا۔ اوور کوٹ والا درد کی شدت سے دوہرا ہو گیا۔ پھر سوٹ والے نے ایک کھڑا ہاتھ اوور کوٹ والے کی کن پٹی پر دے مارا۔ اوور کوٹ والا لڑکھڑانے لگا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ سیدھے کھڑے رہو، سوٹ والے نے اوور کوٹ والے کا کالر کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ مزید ڈگمگانے لگا۔ دراز قامت نے اپنا ریوالور اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ تم سیدھے کھڑے ہوتے ہو یا یہیں پارکنگ لاٹ میں گولی اپنی کھوپڑی میں اتروانا چاہتے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا تم اسی طرح مرنا چاہتے ہو؟ اوور کوٹ والا حیرت انگیز طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ سوٹ والا اسے کیڈی لیک کی جانب دھکیلتے ہوئے لے گیا اور کھلے دروازے سے اندر کار میں پھینک دیا۔ دراز قامت اس کے برابر میں عقبی نشست پر بیٹھ گیا۔ گاڑی چلاؤ اور یہاں سے نکل چلو، اس نے دروازہ ایک جھٹکے سے بند کرتے ہوئے کہا۔ 8 ویسٹ کا راستہ پکڑو۔ پھر دراز قامت نے اپنے ریوالور کا دستہ اوور کوٹ والے کے شانے پر مارا اور بولا، کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ وہ چیخ پڑا۔ کیا تم جانتے ہو تم نے کس کی بیٹی کو اپنے مذموم ارادے کی خاطر لے جانے کی کوشش کی ہے؟ اس نے اوور کوٹ والے کو کالر سے پکڑ کر سیدھا بٹھا دیا۔ اوور کوٹ والا درد سے کراہنے لگا۔ غور سے دیکھو، دراز قامت نے اس کے چہرے کا رخ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہوئے چیخ کر کہا، غور سے دیکھو حرامزادے۔ تم؟ اوور کوٹ والا ہانپنے لگا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ چہرے پر پڑی خراش سے خون بہنے لگا۔ تم وہی ہو، وہی نامور منشیات فروش؟ تم نے ٹھیک کہا، میں وہی ہوں، نامور منشیات فروش، رکی گیلارڈی، نامور منشیات فروش۔
دراز قامت نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوور کوٹ والے کی آنکھیں خوف سے پھٹ پڑیں۔ ایسٹ کوسٹ میں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر نہ ہیروئن خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے، رکی گلارڈی نے کہا۔ کیا تم نے میری داستانیں نہیں سنی ہیں؟ یہ کہ میں لوگوں کے ساتھ کیا کیا کرتا ہوں؟ کیا تم نے سنا ہے کہ میں نے ٹونی ٹولیڈو کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ کس حالت میں پایا گیا تھا؟ کیا تم ٹی وی پر خبریں دیکھتے ہو؟ وہ بہت چیختا چلاتا اور طرح طرح کی آوازیں نکالتا تھا۔ میرے لڑکوں نے اسے نیچے گرا دیا تھا اور میں نے پلاس کی مدد سے اس کی زبان کھینچ لی تھی۔ وہ شخص قانون نافذ کرنے والے وفاقی اداروں سے خوب باتیں کرتا تھا، خوب زبان چلاتا تھا، لیکن جب میں نے اس کی زبان کھینچ لی تو وہ بس یہی کہہ سکتا تھا، آ آ آ آ۔ اور پھر تم جانتے ہو کہ کیا ہوا؟ پھر میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زبان کو ہتھوڑے کی مدد سے کچل کر اس کا کیما بنا دیا۔ اسے یہ بہت اچھا لگا۔ اسے یہ اتنا اچھا لگا کہ میں نے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو بھی اسی طرح کچل دیا، جبکہ وہ اس کے بدن سے جڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا بھی کچل کر کیما بنا دیا اور اسے بیس بال کے بلے کی مدد سے اس کے حلق میں ٹھونس دیا تھا۔ دستے کی جانب سے اس کے منہ میں بلے کا دستہ گھسیڑنے کی کوشش میں اس کے چند دانت ضرور ٹوٹ گئے تھے، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ آملیٹ بنانے کے لیے انڈے کو تو توڑنا ہی پڑتا ہے نا۔ وہ اس حالت میں پولیس کو ملا تھا کہ نہ تو اپنے قدموں پر کھڑا رہ سکتا تھا اور نہ ہی کچھ بولنے کے قابل رہا تھا۔ فر زبان چلانے کی پاداش میں وہ سانس لینے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ اب تمہارے خیال میں میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کے جواب میں تمہارے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ میری اولاد کے ساتھ، میرے خون کے ساتھ زیادتی؟ تمہارے بدن کا کون سا حصہ؟ اتنے میں رکی گیلارڈی کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ لعنت ہو، وہ بڑبڑایا۔ اس نے جیب میں سے اپنا سیل فون نکالا اور سکرین پر نگاہ ڈالتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولا، یہ فرینکی ہے۔ اس نے سکرین کو چھوتے ہوئے کہا، ہاں کیا بات ہے؟ ہم قدرے مصروف ہیں، وہ اب کہاں ہے؟ اور بچی؟ اس نے قدرے توقف کیا۔ تم پوری یقین دہانی کر لو، سمجھ گئے؟ اور فرینکی، بہت عمدہ کام کیا ہے تم نے، تم بہترین آدمی ہو، میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ فون پر بات مکمل کرنے کے بعد ریکی گیلارڈی نے سیل فون واپس اپنی جیب میں رکھ لیا۔ انہوں نے ماریٹا کو تلاش کر لیا ہے، اس نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ باتھ روم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ آج بچی کی سالگرہ ہے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اس دن کی مناسبت سے خود کو ہم آہنگ رکھے گی، لیکن نہیں، وہ خود کو ایک دن کے لیے بھی صاف ستھرا نہیں رکھ سکتی۔ اس نے یقیناً شاپنگ سٹور میں خوراک لے لی ہوگی اور جبھی تو اسے ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ بیماری کے بعد معمول پر لانے کا دعویٰ کرنے والے یہ ادارے پیسے تو خوب اینٹتے ہیں لیکن علاج دھیلے کا بھی نہیں کرتے۔ یہ واویلا مچانے اور پیسے بٹورنے والوں کے گروہ ہیں جو محض بے وقوف بناتے ہیں، ریکی گیلارڈی نے شکوے کے انداز میں کہا، اور پھر کار کی کھڑکی سے باہر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، ایگزٹ 4 سے باہر نکل جاؤ اور سینڈ پیٹ کی جانب چلو۔ پھر اس نے اوور کوٹ والے کی جانب گردن گھماتے ہوئے اپنے ریوالور کی نال اس کے پہلو میں چبھوئی اور بولا، تم کس سوچ میں غرق ہو؟ میں نے تمہاری بیٹی کو کوئی غزن نہیں پہنچائی ہے، اوور کوٹ والے نے کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر باندھے ہوئے تھے جس سے اس کی آواز دب سی رہی تھی۔ پلیز مجھے جان سے مت مارنا۔ اس بارے میں فکر مند مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بالکل ٹھیک ٹھاک رہو گے۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے، پھر دراز قامت یکا یک بول پڑا، ارے ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ تم کون ہو۔ اس نے اوور کوٹ والے کی جیبیں تھپ تھپائیں۔ تمہارے پاس بٹوا ہے؟ اوور کوٹ والا مبہم لہجے میں کچھ بڑبڑایا۔ دراز قامت کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کمبخت کیا شے ہے؟ ریکی گیلارڈی نے اوور کوٹ والے کی جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے کہا، وہ ایک پستول تھا۔ دراز قامت کے ہونٹوں سے سیٹی کی آواز نکل آئی۔ پیاری شے ہے، اس نے کہا، خوش قسمتی ہے کہ تمہیں اسے نکالنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ کیا ہے، اسکینر 9؟ اوور کوٹ والے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جانتے ہو اچھی بات کیا ہوئی؟ یہ کہ میں نے یہ تلاش کر لیا، ریکی گیلارڈی نے کہا۔ اگر اسلحہ کسی ایک کے ہاتھ میں ہو تو وہ تمام بات چیت غارت کر سکتا ہے۔ اب ہم ایک عمدہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہم تمہاری شناخت اس وقت کریں گے جب ہم رک جائیں گے، ابھی بہت وقت باقی ہے۔ کیڈیلیک چلتی رہی۔ وہ پہلے مین روڈ سے ایک بغلی سڑک پر اتر آئی، پھر کئی موڑ گھومتی ہوئی آگے چلتی رہی۔
بالآخر جب اس کے ٹائر پختہ سڑک پر سے پتھریلے راستے پر اور پھر ایک ناہموار راستے پر اچھلنے لگے تو ڈرائیور نے کار کی رفتار سست کر دی۔ بالآخر کار رک گئی۔ اوکے، رکی گیلارڈی نے کہا۔ سڑک ختم ہو گئی، پھر وہ کار سے نیچے اتر آیا۔ دراز قامت کے سوٹ والے ساتھی نے کار کا دروازہ کھولا اور اپنے اوور کوٹ والے قیدی کو کار سے نیچے گھسیٹ لیا۔ اوور کوٹ والا اب خود ہی اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک عمارت میں تھے، ایک بہت بڑے شیڈ کے نیچے، جس میں مٹی اٹھانے والی مشینیں ریپیئر کی مختلف حالتوں میں بھری ہوئی تھیں۔ وہاں ہاتھ سے استعمال ہونے والے اوزار بھی تھے، دستی اوزار جیسے بیلچے، بھاری رولرز، آرے اور برمے وغیرہ۔ اوکے، رکی گیلارڈی نے اپنے ساتھی سے کہا، اسے سست رو کر دو۔ اس کے سوٹ والے ساتھی نے جیسے اپنے باس کے حکم کا پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ نہ جانے کہاں سے اچانک نمودار ہوا اور لوہے کے ایک پائپ سے اوور کوٹ والے کی پنڈلی پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ اوور کوٹ والے کی پنڈلی کی ہڈی چٹکنے کی آواز صاف سنائی دی، ساتھ ہی اس کے حلق سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی اور وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ ارے ارے، رکی گیلارڈی نے اوور کوٹ والے کے سر کے بالوں کو اپنی انگلیوں میں بل دیتے ہوئے اس کا سر اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے پر ہلکا سا تماچا مارتے ہوئے بولا، تم بالکل بھی فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم تمہارا خیال رکھنے جا رہے ہیں۔ ہمیں صرف یہ دھیان دینا ہے کہ جب ہم باتیں کر رہے ہوں تو تم کسی قسم کے پاگل پن کی حرکت سے باز رہو۔ تم سمجھ گئے؟ ٹھیک۔ اوور کوٹ والا درد کی شدت سے کرا رہا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح منہ سے الفاظ ادا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے تمہاری بیٹی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ مجھے معلوم ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، دراز قامت نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر اپنے سوٹ والے ساتھی سے مخاطب ہوا، اسے باندھ دو۔ سوٹ والے نے اوور کوٹ والے کے دونوں ہاتھ آپس میں باندھ دیے اور ایک آہنی زنجیر سے اسے یوں اونچا لٹکا دیا کہ اس کے پیر زمین پر ٹکے رہے۔ بالآخر ہم یہاں تک آ گئے ہیں، رکی گیلارڈی نے اپنے ہاتھ اپنے کولوں پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ اب ہمیں سنجیدہ گفتگو کرنی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اچھے نتیجے پر پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں تم سے سوالات کرنے جا رہا ہوں اور تم نے مجھے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں، اوکے؟ اوور کوٹ والا خالی نگاہوں سے اس کی صورت تکتا رہا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ تمہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ تم نے میری بیٹی کی وہ تصویریں کہاں سے اتاری ہیں۔ تمہیں یہ بھی اگلنا ہوگا کہ تم کب سے چوری چھپے اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور یہ بھی جواب دینا ہوگا کہ کرسمس پر تمہاری آنٹی تمہارا کون سا پسندیدہ قیمہ تیار کرتی ہے۔ تمہیں سب کچھ بتانا ہوگا۔ تم میری بات سمجھ گئے؟ اور تمہارے جوابات پر اس بات کا انحصار ہوگا کہ تم کس طرح موت سے ہمکنار ہوگے۔ یہ آسان موت بھی ہو سکتی ہے اور ٹونی ٹولیڈو کے انداز کی بھی۔ یہ سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ یہ کہہ کر رکی گیلارڈی مسکرانے لگا۔ صورتحال اپنے کنٹرول میں ہونا کتنا اچھا ہوتا ہے نا؟ اوور کوٹ والا درد کی شدت سے کرا رہا تھا، لیکن پھر اس کی یہ کراہٹ ہلکے سے کہکہے میں بدل گئی۔ ہاں، مضحکہ خیز صورتحال ہے نا، رکی گیلارڈی نے کہا۔ این اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم تمہارے کان شکنجے میں جکڑ کر اکھاڑ دیں، اور اگر اس سے بھی کام نہ بنا تو ہم تمہاری آنکھیں نکال دیں گے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ مضحکہ خیز رہے گا نا؟ اوور کوٹ والے نے دوبارہ کہکہا لگایا تو رکی گیلارڈی بھی مسکرانے لگا۔ اس قسم کی صورتحال میں نے بہت سارے رد عمل دیکھے ہیں، لیکن یہ رد عمل میرے لیے بالکل نیا ہے۔ تم اس کی وضاحت کر سکتے ہو؟ کیا تم پاگل ہو؟ کیا یہاں کی کوئی کل تڑک گئی ہے؟ اس نے اوور کوٹ والے کی کھوپڑی بجاتے ہوئے کہا۔ تم؟ اوور کوٹ والے نے ایک بار پھر کہکہا بلند کیا۔ میرا سیل فون تمہاری جیب میں ہے۔ رکی گیلارڈی اس بات پر مسکرا دیا۔ ہاں، وہ سیل فون ہے، کوئی سائرن نہیں۔ جب وہ میری جیب میں تھا تو میں نے اس کا سائلنٹ مائک آن کر دیا تھا۔ تم خود ہی ہر چیز کو نشر کر رہے ہو، منشیات کا کاروبار، ٹونی ٹولیڈو کا قتل، اغوا۔ رکی گیلارڈی نے اپنی جیب میں سے فون یوں نکال کر ایک جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا جیسے وہ کوئی سانپ ہو۔ تشدد پر مبنی سنگین جرائم۔ رکی گیلارڈی نے اپنے جوتے سے سیل فون کو رونتے ہوئے اس کا سکرین توڑ دیا۔
یہ تمام کے تمام وفاقی جرائم شمار ہوتے ہیں، اور ایک وفاقی ایجنٹ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی ایک سنگین جرم ہے، اوور کوٹ والے نے کہا۔ آخری جملے پر رکی گیلارڈی چونک پڑا۔ تمہیں پہلے میرا شناختی کارڈ چیک کرنا چاہیے تھا، اوور کوٹ والے نے کہا۔ تمہاری قسمت خراب ہے، وہ میری دوسری جیب میں رکھا ہوا ہے۔ تم کون ہو؟ رکی گیلارڈی نے سرگوشی کے سے لہجے میں پوچھا۔ ایف بی آئی ایجنٹ تھیوڈر ریز۔ رکی گیلارڈی پر جیسے سختہ سا طاری ہو گیا۔ ایف بی آئی نے مجھے تمہاری نشہ باز بیوی سے معلومات اگلوانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ تصویر تمہاری بیوی کی شناخت کے لیے تھی جو تمہیں میری جیب سے ملی ہے۔ ایک ایف بی آئی ایجنٹ ایک چھوٹی بچی کو اغوا کر رہا تھا، رکی گیلارڈی نے طنزیہ کہا۔ ایف بی آئی ایجنٹ ایک لاوارث بچی کو حفاظتی تحویل میں لے رہا تھا۔ اس کا یہ قدم قانون کے مطابق تھا۔ جب تم عدالت میں لے جائے جاؤ گے تو جج سے پوچھ لینا، اوور کوٹ والے نے کہا۔ کوٹ؟ تم کتیا کے بچے، تم نے ابھی خود کو اپنی کھوپڑی میں ایک گولی کا حقدار بنا دیا ہے، رکی گیلارڈی نے اپنا پستول ایف بی آئی کے ایجنٹ پر تانتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دور سے پولیس سائرن کی آواز آنے لگی۔ رکی گیلارڈی ہچکچانے لگا۔ تم نے اپنی لوکیشن بھی نشر کر دی ہے، ایجنٹ تھیوڈور نے کہا۔ مجھے شوٹ کرو گے تو وہ تمہیں رنگے ہاتھوں دھر لیں گے۔ میں عدالت میں فون پر اپنے اعترافی بیان کی صفائی پیش کرنے کا چانس ضرور لوں گا۔ یہی چانس کم از کم تمہارے پاس بھی ہے۔ تب دراز قامت کا سوٹ والا ساتھی فوراً بول پڑا۔ اب ہم کیا کریں باس؟ رکی گیلارڈی نے اپنے پستول کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس نے اپنی نظریں اس جانب پھیری جہاں سے سائرن کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے کیڈیلیک کار اور پھر ایجنٹ تھیوڈور کی جانب دیکھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا باس، سوٹ والے نے تیزی سے کہا۔ میں اب مزید جیل نہیں جا سکتا، میری ایک بیوی اور بچے بھی ہیں۔ اس کی بندش کھول دو، رکی گیلارڈی نے کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ایک آئیڈیا سوجھ گیا ہے، اسی وجہ سے میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں باس، سوٹ والے نے ایجنٹ تھیوڈور کو زنجیر سے آزاد کرتے ہوئے کہا۔ پھر جب اس نے پلٹ کر اپنے باس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے پستول کا رخ اپنی جانب پایا۔ یہ وہی پستول تھا جو رکی گیلارڈی نے تلاشی لینے کے دوران ایجنٹ تھیوڈور کی جانب سے برآمد کیا تھا۔ نہیں، سوٹ والا کانپنے لگا۔ تمہیں اب جیل جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، رکی گیلارڈی نے کہا، اور میں یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ تمہاری بیوی جینا اور بچوں کا پوری طرح خیال رکھا جائے گا۔ باس نہیں، لیکن رکی گیلارڈی ٹریگر دبا چکا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایجنٹ تھیوڈور نے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹ گیا۔ گولی لگتے ہی رکی گیلارڈی کے سوٹ والے ساتھی کی پیشانی پر ایک سوراخ نمودار ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئیں، جیسے وہ ایک نگاہ اپنی پیشانی کے زخم کو دیکھنا چاہ رہا ہو۔ وہ نصف لمحے تک اسی کیفیت میں کھڑا رہا، پھر آگے کی جانب منہ کے بل گر پڑا۔ ارے یہ کیا؟ ایجنٹ تھیوڈور کی زبان اس وقت لڑکھڑانے لگی جب اس نے پستول کی نال کا رخ اپنی جانب پایا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تم اس طرح سب کو مارنے کے بعد بچ کر نہیں جا سکتے۔ تم مقدمے کا سامنا کرو، تمہارے پاس بچ نکلنے کی یہی ایک صورت ہے۔ ہم گنجائش نکال لیں گے، ہم کوئی بھی کہانی گھڑ لیں گے۔ واقعی؟ اور تم اس کہانی پر قائم رہو گے مجھے بچانے کے لیے؟ رکی گیلارڈی نے کہا۔ میں واقعی ایسا کروں گا، ایجنٹ تھیوڈور نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ میں قسم کھا رہا ہوں کہ میں واقعی ایسا کروں گا۔ ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا، اس کے علاوہ میرے پاس پہلے سے ایک کہانی موجود ہے۔ ایجنٹ تھیوڈور نے اپنے طور پر اپنی سی بہترین کوشش کرتے ہوئے ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اچھل کر دراز قامت پر چھلانگ لگا دی، لیکن یہ اس کی بے سود کوشش تھی۔ اس کے باوجود وہ ان دونوں کے درمیان کا نصف فاصلہ عبور کر چکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ رکی گیلارڈی پر جھپٹتا، دراز قامت نے اس پر فائر کھول دیا۔ گولی تھیوڈور کے سینے میں لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر پڑا اور سانس لینے کی کوشش میں ہانپنے لگا۔ رکی گیلارڈی نے حقارت بھری نظروں سے ایجنٹ تھیوڈور کی جانب دیکھا جو زمین پر پڑا سسک رہا تھا۔ تمہاری کوشش رائیگاں رہی، رکی گیلارڈی نے کہا۔ تم ایک انتہائی ڈھیٹ کمینے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ایجنٹ تھیوڈور کے سر میں ایک اور گولی مار دی۔ ایجنٹ کا جسم بے جان ہو گیا۔ پھر رکی گیلارڈی دو زانو بیٹھ گیا۔ اس نے 9 ملی میٹر کا پستول ایجنٹ کے مردہ ہاتھ میں دبا دیا اور نال کا رخ کھلے ہوئے دروازے سے باہر کی جانب کرتے ہوئے ہوا میں ایک گولی چلا دی۔
اب وہ دونوں لاشوں کو اپنے آئیڈیا کے مطابق ترتیب دینے لگا، جیسے کہ وہ دونوں آپس میں بھڑ گئے تھے۔ جس پائپ سے اس کے ساتھی نے ایجنٹ تھیوڈور کی ٹانگ توڑی تھی، اسے بھی اس نے اپنے سوٹ والے ساتھی کے بے جان ہاتھ میں تھما دیا۔ اب بات بن جائے گی۔ اس نے ایجنٹ تھیوڈور کے چہرے پر پڑی خراشوں کا جائزہ لیتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پولیس سائرن کی آوازیں اب کافی نزدیک آ گئی تھیں۔ 6 بجے کے خبر نامے میں نیوز کاسٹر خبریں پڑھتے ہوئے بتا رہا تھا، آج عدالت نے رچرڈ گیلارڈی عرف رکی گیلارڈی کو تمام الزامات بشمول منشیات کی لین دین، اغوا اور قتل سے باعزت بری کر دیا۔ اس کے پیروکار وکیل نے بحث کے دوران میں یہ دلیل دی کہ بدماش فیڈرل ایجنٹ تھیوڈور نے پستول کی زد پر اس کے موکل سے زبردستی اعترافی بیان لیا تھا اور نیو جرسی کے اس بزنس مین کو دھمکیاں دی تھیں اور اس کے ساتھی کو ایک مقامی سینڈ پیڈ پر قتل کر دیا تھا۔ اس کے موکل نے کسی طرح اس بدماش فیڈرل ایجنٹ پر قابو پاتے ہوئے اس کا پستول چھین لیا تھا اور اسی پستول سے اسے شوٹ کر کے اپنی جان بچا لی تھی۔ رچرڈ گیلارڈی نے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کی المناک موت پر غمزدہ ہے اور اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گزارنے کا منتظر ہے۔ اس کے بعد نیوز کاسٹر موسم کے تغیرات کے بارے میں بتانے لگا۔